تنبیہ الغافلین سے میں ایک روایت آپ احباب کے گوش گزار کر رہا تھا۔ حضرت فقیر رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابو حسین فرا ان سے روایت کرتے ہیں، اور انہوں نے حضرت ابو بکر جرجانی علیہ رحمہ آپ سے روایت کیا ہے، اور انہوں نے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے حضرت معمر سے، اور انہوں نے حضرت زہری سے۔ یہ تمام اپنے اپنے دور کے اپنے اپنے وقت کے بڑے محدثین ہیں، جن سے یہ روایت میں آپ احباب کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب رب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ زار و قطار رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی ایک لڑی رواں تھی اور ہچکی بندھی ہوئی تھی۔ فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے حضرت فاروق اعظم کا اتنی شدت سے رونا دیکھا تو فرمایا ما یبکی کا یا عمر، عمر تجھے کس چیز نے رلایا ہے کہ اتنا پھوٹ پھوٹ کے شدت سے تو رو رہا ہے، خیر تو ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالباب، سونیا ابھی ابھی آپ کے دروازے پہ دیکھ کے آیا ہوں کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے خون کے آنسو رو رہا ہے، اس کے رونوں نے مجھے رلا دیا، اس کے ان خون کے آنسوؤں نے، اور وہ تڑپ تڑپ کے لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کے در پہ سر جھکا کے وہ زار و قطار آنسو بہا رہا ہے، اس کی اس تڑپ کو دیکھ کے، اس کے اس رونے کو دیکھ کے عمر کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عمر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا آئے عمر، جانا اسے بلا کے لا، ہم اس کا دکھڑا سنیں، ہم اس کا غم سنیں، ہم اس کے دل کی بات کو سنیں، ہم اس کے دل کی تڑپ کو سنیں، ہم اس کے دل کی تمنا کو سنیں، ہم اس کی کیفیت کو ملاحظہ کریں کہ اسے کیا دکھ ہے، اسے کیا غم ہے، جو ہماری چوکھٹ پہ آ کے، جو ہمارے دروازے پہ آ کے اس قدر زار و قطار رو رہا ہے۔ تو جب وہ نوجوان اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، امام الانبیاء نے اس کا تڑپنا اور اس کا رونا اور اس کا گڑ گڑانا اور اس کی آنسو بہانے جب حضور نے دیکھے، فقال لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکی کا یا شاب، حضور نے فرمایا اے نوجوان، مجھے بتا تجھے کس چیز نے اتنا رلایا ہے، تو اتنا کیوں تڑپ رہا ہے، اتنا زار و قطار تو کیوں رو رہا ہے؟ قال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، سونے محبوبہ، مجھ کو میرے گناہوں کی کثرت رلا رہی ہے، میں گناہ گار ہی اتنا ہوں، سیاہ کار ہی اتنا ہوں، جرم ہی اتنا بڑا کیا ہے، گناہ ہی اتنا بڑا کیا ہے کہ رونے کے سوا اور چارہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ اشرکت باللہ یا شاب، آئے نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا ہے؟ قال لا، کہنے لگا نہیں سونیا، میں نے شرک تو نہیں کیا۔ قال اقتلت نفسا بغیر حق، تو پھر کیا تو نے کسی شخص کو بغیر حق کے قتل کیا ہے؟ کیا تو نے کوئی قتل ناحق کیا ہے تو اس وجہ سے اتنا رو رہا ہے؟ قال لا، تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ، نہ میں نے شرک کیا ہے، نہ میں نے قتل ناحق کیا ہے۔ اب تو بات بات پہ بندہ مار دیا جاتا ہے، انسان کی قدر ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، نہ میں نے شرک کیا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو، اور نہ میں نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے۔
تو پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو بخش دے گا اگرچہ وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے برابر بھی ہوئے۔ رو نہ، چپ کر جا۔ اور اگرچہ پہاڑوں اور دریاؤں کے برابر بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو چپ کر۔ قال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذنبی اعظم، سونیا میرا گناہ 7 زمینوں سے بھی بڑا ہے، 7 آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑا ہے، اور میرا گناہ جو ہے وہ پانیوں سے بھی بڑا ہے، سمندروں سے بھی بڑا ہے، صحراؤں سے بھی بڑا ہے۔ یا رسول اللہ میرا گناہ ہی اتنا بڑا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ کیا تیرا گناہ رب کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ میرا گناہ عرش اعظم سے بھی بڑا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ بتا کیا تیرا گناہ میرے رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں سونیا، رب کی رحمت سے بڑا تو نہیں ہے۔ رحمتی واسعت کل شیء، میرے رب نے فرما دیا ہے کہ میری رحمت تو ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت تو ہر شے کو گھیرے ہوئے۔ آقا گناہ بڑا ہے، 7 آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، حجر و شجر سے بڑا ہے، بحر و بر سے بڑا ہے، خشک و تر سے بڑا ہے، دنیا کے پانیوں سے بڑا ہے، پہاڑوں جنگلوں بیابانوں سے بڑا ہے۔ یا رسول اللہ میرا گناہ اس کی کرسی سے بھی بڑا ہے، اس کے عرش سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا کیا رب کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ کہا نہیں سونیا، رب کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، میرے رب کی رحمت سے بڑا، میرے رب کی رحمت بڑی ہے، اس کی رحمت کے سامنے میرا گناہ چھوٹا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر مجھے اپنے گناہ کی خبر دے، مجھے بتا کہ تو نے کون سا گناہ کیا ہے۔ تو قالا، اس نے کہا فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گناہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میرا گناہ ہی ایسا ہے، میں نے جرم ہی ایسا کیا ہے کہ جسے میں اپنی زبان پر لا نہیں سکتا۔ اور پھر سونیا آپ کے سامنے، آقا آپ کے سامنے، بندہ نواز میں آپ کے سامنے اپنا گناہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ کے محبوب جب سنیں گے تو وہ کیا میرے بارے کہیں گے۔ تو یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کریں، میں نہیں بیان کر سکتا۔ قال اخبرنی عن ذنبک، اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے بتا تو نے کون سا جرم کیا ہے، کون سا گناہ کیا ہے۔ قال یا رسول اللہ، تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت رجلا نباشا، میں ایک کفن چور ہوں، گور کن ہوں، قبریں کھودتا ہوں، پھر لوگوں کے کفن نکالتا ہوں، اور 7 سال میں نے یہ کام کیا۔ 7 سال جب گزر گئے، 7 سالوں کے بعد حتی ماتت جاریتن من بنات الانصار، یہاں تک کہ ایک انصاری لڑکی فوت ہوئی۔ جب وہ لڑکی فوت ہوئی تو میں نے چونکہ اس کی قبر کھودی تھی، مجھے اس کی قبر کا پتہ تھا، دنیا چلی گئی، لوگ چلے گئے، رات کا وقت ہوا، میں گیا اس کی قبر پہ، میں نے پھر جا کر اس کی قبر کو کھودا۔ قبر کھودنے کے بعد میں نے اس کے کفن کو لیا، اس کے بدن سے اتارا، اور وہ کفن چھین کر لے کر جب میں واپس لوٹا، چند قدم میں نے اٹھائے تو پھر شیطان نے مجھ پہ غلبہ کیا۔ اذا غلب الشیطان علی نفسی، پھر شیطان نے میرے نفس پہ غلبہ کیا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ جب میں واپس پلٹا تو میں نے اس کو اس کی قبر سے نکالا، اور نکال کے میں نے اس کے ساتھ برائی کی،
زیادتی کی۔ پھر میں نے اس کو وہاں چھوڑا، اس کی قبر میں رکھا، اور قبر میں رکھنے کے بعد میں وہاں سے واپس لوٹا۔ جب میں نے چند قدم اٹھائے تو وہ لڑکی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، وہ جو مری ہوئی تھی وہ اٹھ کے کھڑی ہوگی، کہنے لگی وَيْلَكَ يَا شَابُ، اوے نوجوان تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے بربادی ہو، اما تستحیی من دیان یوم الدین، تجھے حیا نہیں آئی؟ کیا تو نے وہ بدلے والا دن بھلا دیا؟ کیا تو نے وہ قیامت کا دن بھلا دیا جب میرا رب اپنی قضا کی کرسی لگائے گا، عدالت کی کرسی لگائے گا، فیصلے کا دن ہوگا رب کی بارگاہ میں، اور اس دن ظالموں کے گریبان ہوں گے، مظلوموں کے ہاتھ ہوں گے؟ کیا تو نے اس دن سے حیا نہیں کی؟ اور یہاں مردوں کے اندر تو نے مجھے ننگا کر کے چھوڑ دیا، میرے بدن سے کپڑے بھی، میرے بدن سے کفن بھی تو نے اتار لیا، مردوں کے اندر تو نے مجھے ننگا کر دیا، اور قیامت کے دن اس جنابت کی حالت میں مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا پڑے گا۔ تجھے اس بات سے بھی غیرت نہیں آئی، تجھے اس بات سے بھی حیا نہیں آئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جب اس کی بات کو سنا، فوصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کی کمر کے اوپر ہاتھ مارا، اور اللہ کے محبوب نے فرمایا یا فاسق، اوے فاسق دفع ہو جا، نکل جا یہاں سے، اب تو تو آگ کا حقدار ہو گیا ہے، اب تو تو آگ کے حقدار ہو گیا ہے۔ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا، تو نے اتنا بڑا جرم کیا، تو نے اتنی بڑی زیادتی کی، تیرے لیے بخشش اور معافی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آگ کا حقدار، تو نے جرم ہی ایسا کیا ہے، تو نے گناہ ہی ایسا کیا ہے کہ تجھے اب تو آگ کا حقدار ہو گیا ہے تو۔ جب اتنی بات اللہ کے محبوب نے فرمائی، وہ روتا ہوا، وہ چیختا ہوا، وہ چلاتا ہوا، فخرج الشاب تائبا الی اللہ تعالی 40 لیلہ، وہ وہاں سے اٹھا، اس نے مٹی اپنے سر میں ڈالی، چیخنے لگا، چلانے لگا، اور 40 راتیں اور 40 دن مسلسل وہ رب کی بارگاہ میں روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ فلما تم لہ 40 لیلہ، جب 40 راتیں پوری گزر گئیں، رفع راسہ الی السماء، اس نے اپنے سر کو اٹھایا آسمان کی طرف، فقالا، اور زبان حال سے کہنے لگا یا الہ محمد و آدم و حوا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، آئے آدم علیہ السلام کے رب، آئے حضرت حوا کے رب، اگر تو نے مجھے معاف کر دیا تو تو میرے حال کی خبر اپنے محبوب کو کر دے، اور اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو پھر آسمان سے ایسی آگ مجھ پہ بھیج کہ جو مجھے جلا کے راکھ کر دے، اور قیامت کے دن کے عذاب سے مجھے بچا دے۔ جب اس نے یہ دعا کی، فقال جاء جبریل علیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام رب کا پیغام لے کے، رب کا حکم لے کے، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، تاجدار انبیاء، منبع جود و سخا، تتمہ دور و زمان، نبی آخر و زمان، جان کائنات بلکہ جانان جہان کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبریل جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہنے لگے السلام علیکہ یا محمد، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، ربوں کا یقرأ کا سلام، آپ کا رب بھی آپ کو سلام بھیج رہا ہے، جبریل بھی آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا ہے۔ فقالا، اللہ کے محبوب نے فرمایا هو السلام ومنہ السلام والیہ یرجع السلام، میرا رب ہی سلام ہے، اسی کی طرف سلامتی ہے، اور تمام سلامتیاں اسی کی طرف لوٹ کے جانے والی ہیں۔ آؤ جبریل، خیر ہے، کیسے آئے ہو؟ قال یقول اللہ تعالی، حضرت جبریل کہتے ہیں سونیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مخلوق کو پیدا کس نے کیا؟ هو الذی خلقنی وخلقہم، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اس مخلوق کو رب نے پیدا کیا ہے، هو الذی، وہی ذات ہے، خلقنی وخلقہم، جس نے مجھے بھی پیدا کیا
جس نے اپنی ساری مخلوق کو پیدا کیا۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ محبوبہ اب رب یہ پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس مخلوق کو رزق کون دیتا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اللہ یرزقہم وإیایا، اللہ ہی سب کو رزق دیتا ہے اور مجھے بھی میرا رب ہی رزق دیتا ہے۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں کہ آئے محبوب اب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اللہ توبہ بندوں کی قبول کون کرتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے یقول اللہ تعالی، حضور نے فرمایا کہ جبریل بندوں کی توبہ بھی اللہ قبول کرتا ہے۔ تو حضرت جبریل کہتے ہیں پیارے جب پیدا بھی اس نے کیا، رزق بھی اس نے دیا، توبہ قبول کرنے والا بھی وہ ہے، تو آپ کا رب یہ بشارت دے کے مجھے بھیج رہا ہے کہ میرے محبوب میرے اس بندے کو بتا دو میں نے اس کے اگلے پچھلے سارے معاف کر دیے، میں نے اس کے سارے معاف کر دیے۔ جب یہ بات اللہ کے محبوب نے سنی تو والضحیٰ کے مکھڑے پہ تبسم آ گیا۔ حضور نے فرمایا فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اسے بلوایا، اسے پیغام بھیجا۔ جب وہ حاضر خدمت ہوا کہا سونیا میرا حال کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا فبشرہ بأن اللہ تاب علیہ، فرمایا تجھے مبارک ہو اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو میرا رب توبہ قبول کرنے والا، آئے تو صحیح نظر آ، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔